السلام علیکم علیکم شیخ السلام جدہ ورحمۃ نور اللہ۔ ٹی وی، کیف الحال ہے؟ الحمد شیخ للہ۔ صاحب ہمارا سوال ہے، ہمارا ایک دوست ہے، اس کو جواب جلدی چاہیے۔ جلدی چاہیے جی، ٹھیک شیخ ہے۔ صاحب ہمارا دوست کا ماں باپ کا 35 سال پہلے طلاق ہو گیا، 35 لیکن سال پہلے جب اس کا باپ طلاق دیا، اس کا ماں وہ ٹائم امید سے ہے، امید سے سو ہے۔ حاملہ ہے، تو اس نے طلاق دیا، وہ ماں باپ کے گھر چلے گیا، 3 طلاق دیا۔ ابھی اس کا باپ بولتا ہے کہ ہم اس کو رجوع کرے گا، شادی کرے گا، کیا کرے گا نہیں معلوم، اوکے۔ لیکن ابھی اس کا 3 بچہ بھی بڑا ہے۔ تو شیخ صاحب قرآن حدیث شریعت قانون کیا ہے، تھوڑا رہنمائی فرماؤ شیخ صاحب، بہت شکریہ شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ عقیل صاحب، کیف حالک؟ بہت شکریہ، بہت مہربانی، اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ لیکن اس کو 35 سال ہو گیا، 35 سال ہو گیا ہے۔ 35 سال کے بعد اب کیا کریں؟ السلام علیکم شیخ صاحب۔ شیخ صاحب ایک تھوڑا ویڈیو بنائے گا یوٹیوب میں، تھوڑا ویڈیو بناؤ یہ مسئلے کا تمہارا۔ تھوڑا ویڈیو بناؤ، میں تھوڑا کیا پورا بنائے گا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت سارے پٹھان بھائی ہیں ہمارے جن کی زبان اردو نہیں ہے، اور اس انداز سے اپنی پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس طرح کے پیار کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ خوبصورت سوال ہے، مختصر سوال اگر ہوگا تو مجھے جواب دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ خوبصورت سوال ہے اور مکمل سوال ہے۔ میں دراصل طلاق کے مسائل کا حل عام طور پر چاہتا ہوں کہ آپ ایک کاؤنسلنگ سیشن بک کر لیں تاکہ میں تفصیل سے جان سکوں۔ اب یہ 35 سال پرانا کیس ہے، اب یہ کہنا کہ کن حالات میں طلاق ہوئی تھی، شاید 35 سال کی بات ان بزرگوں کو یاد بھی نہ ہو کہ انہوں نے کب ہم بستری کی تھی اور کب یہ ان کی بیوی حیث سے تھی، لیکن حکم جو کہ بر صغیر میں ان کی طلاق پر دیا گیا ہے کہ وہ 3 طلاقیں انہوں نے دی ہیں، تو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں اور ان کو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ 3 طلاقیں سعودی عرب میں سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کا موقف یہ ہے کہ وہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں جو دی جاتی ہیں، جو انہوں نے دی تھیں، وہ ایک ہوئی تھی نا، عدت گزر چکی ہے، 35 سال گزر چکے ہیں، تو آپ نئے نکاح نئے مہر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کی خدمت میں ایک خوبصورت نصیحت شیخ عبداللہ المطلق کی جانب سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ طلاق کن حالات میں دی جاتی ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے، یہ سن لیجئے پہلے۔ یہ بہت ہی پرابلم کی بات ہے کہ لوگ طلاق کے سلسلے میں لاپرواہی برت رہے ہیں۔ اس طرز پر طلاق دی جاتی ہیں اور بلکہ ان کے فتوے بھی جو صادر ہوتے ہیں وہ بھی محل نظر ہیں۔ بہت ساری ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی ہے میاں بیوی میں نے اس سے جھگڑا کر لیا، میں نے طلاق دے دی، اور بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت طلجنی وہ کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دے، مجھے طلاق دے دے۔ اب ایسی صورت میں مجبور کر دیا جاتا ہے شوہر کو طلاق دینے پر۔ اب جب اس کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ بہن میری، جب آپ کو رونا تھا تو اس کا مطالبہ آپ نے کیوں کیا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے اے اللہ کے بندو۔ ایسی صورت آپ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر عورت یہ کہتی ہے کہ طلاق دے دو تو آپ صبر کر لیں، طلاق مت دیں، باہر نکل جائیں، غصے کو کم کر لیں۔ طلاق ما يحل الا فی طہر۔ ایک شخص جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، کن حالات میں وہ طلاق جائز ہوتی ہے یہ سن لیجئے۔ لیس فیہا جماع، اگر شوہر نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے اور 2-4 دن کے بعد طلاق دی ہے یا 10 دن کے بعد طلاق دی ہے اس کے حیض آنے سے پہلے، تب لیس لہا طلاق، یہ طلاق نہیں ہوئی، یہ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ اور دوسری جو طلاق کا صحیح دینے کا وقت ہے وہ وقت الحمل ہے، جیسے کہ پٹھان صاحب نے، خان صاحب نے بتایا ہے
ہے کہ انہوں نے اس کی بیوی کو طلاق دی تھی جب 35 سال پہلے وہ پیٹ سے تھی. تو پیٹ سے جو طلاق دی جاتی ہے، جو حاملہ عورت کو طلاق ہوتی ہے، اس میں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، وہ ہو جاتی ہے، وہ حیض سے بھی نہیں ہوتی. اور ہم بستری اگر کر لی جائے پریگننسی کے دوران تب بھی طلاق ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بہت ساری عورتیں سوچتی ہیں کہ پریگننسی میں طلاق ہو جاتی ہے تو ہم بستری کر لی تھی تو طلاق نہیں ہوئی. نہیں، ہم بستری اگر عام دنوں میں ہو اور پھر ہم بستری کے بعد حیض آ جائے تو ایسی صورت میں وہ طلاق نہیں ہوتی. سمجھ میں آئی آپ کے؟ نہیں آئی ہے تو ایک کاؤنسلنگ سیشن آپ بک کر لیں تاکہ میں آپ کو تفصیل سے سمجھا سکوں. الطلاق يا إخواني في الحيض وفي النفاس وفي طهر الجامعة فيه حرام 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 حرام. 3 مرتبہ شیخ عبداللہ المطلق کہہ رہے ہیں کہ یہ طلاق دینا، آپ نے اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دی ہے، آپ نے اگر اپنی بیوی کو حیض کے دنوں میں طلاق دی ہے، آپ نے اپنی بیوی کو اگر نفاس کے دنوں میں طلاق دی ہے، تو شیخ فرما رہے ہیں حرام حرام حرام. حرام کرنے سے وہ بیوی حرام نہیں ہوگی بلکہ آپ گنہگار ہوں گے، شوہر گنہگار ہوگا. شیخ عبد الرحمن سدیس کا خطبہ بھی موجود ہے میرے چینل پر، امام مسجد الحرام مکۃ المکرمہ. انہوں نے بھی کہا کہ یہ بدعی طلاقیں جو ہوتی ہیں نا، ان طلاقوں کو قبول نہیں کیا جاتا بلکہ دینے والا گنہگار ہوتا ہے. لا يجوز أبدا. لا يجوز ابدا. إخواني ما یہ جائز نہیں ہے، بالکل کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے کہ آپ ایسی صورت میں اپنی بیویوں کو طلاق دیں کہ آپ نے ان سے مباشرت کی ہو، یا وہ حیض سے ہوں یا وہ نفاس سے ہوں. زعل وقام يبربر لا. ہاں، ایک آدمی میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، طلاق طلاق طلاق، یہ حل نہیں ہے. ترى هذا أنت ستندم واللہ انت ستندم. شیخی فرما رہے ہیں کہ تم اب بعد میں بہت ندامت محسوس کرو گے طلاق دینے کے بعد. واقعی بہت ساری عورتیں ہیں زمین پیروں کے تلے زمین نکل جاتی ہے. ایک عورت بڑی فنخواں بنتی پھر رہی تھی، میں نے طلاق دے، اگر ہمت ہے تو طلاق دے. شوہر نے کہا جا میں تو نے طلاق دے دی، پیروں میں گر پڑی، واللہ پیروں میں گر پڑی، مجھے معاف کر دے. ارے بے وقوف عورت، تجھے کس نے کہا تھا یہ؟ کس نے مشورہ دیا؟ شیطان نے مشورہ دیا، گھر برباد کر بیٹھی. نادمين وعاضين على الأصابع. نادمین. پھر بعد میں جب طلاق کا وقوع پذیر ہو گئی، طلاق دے دی، تب آدمی بس ندامت کا شکار ہو جاتا ہے، گر پڑتا ہے، ہوش اس کے ٹھکانے لگ جاتے ہیں. ہوش اس سے پہلے کہ آپ کی دنیا خراب ہو جائے، عقل استعمال کر لیں. ہمارے چینل پر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، واللہ اتنی کیسز آ رہے ہیں کہ 90% صرف طلاق ہی کے کیسز ہیں. مجھے اگر 24 گھنٹے کے بعد 48 گھنٹے بھی میں کام کروں تو شاید وہ وقت مجھے ناکافی ہو. تو اسی لیے میں نے یہ نکالا ہے کہ آپ مجھے کاؤنسلنگ سیشن بک کر لیں، تھوڑا سا چینل کو آپ سپورٹ کریں، فیس پے کر دیں، اور میں بھی آپ کو سپورٹ کروں گا تاکہ آپ کو پوری تفصیل سے سن سکو، توجہ سے سن سکوں، اور آپ کو جیسے شیخ فرما رہے ہیں وہ مشورے دے سکوں. اللہ سے ڈرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے طلاق کو ایک حل بھی قرار دیا ہے، آپ طلاق دیجئے، یہ جائز بھی ہے، لیکن کیا ہر حالت میں چھوٹی موٹی باتوں میں طلاق دی جائے گی؟ نہیں. اختر الوقت الذي يجوز فيه الطلاق. اختر الوقت الذي يجوز فيه الطلاق. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ اس وقت کا اختیار کیجئے، اس وقت مناسب کو اختیار کیجئے جس میں آپ کو یہ حکم ہو کہ آپ اسے طلاق دے سکتے ہیں. یہ نہیں 24 گھنٹے جب اٹھتے بیٹھتے طلاق دے دی. اور ہمارے یہاں مولوی حضرات بھی کہہ دیتے ہیں. ابھی میرے پاس کل کراچی سے ایک میسیج آیا تو وہ کہتے ہیں میں نے طارق مسعود صاحب سے پوچھا، میں نے طارق جمیل صاحب سے پوچھا، ان دونوں مفتیوں نے تو، اور مفتی اکمل ہیں تیسرے، تو بہت سارے مفتی ہیں، بہرحال ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، یہ ہر طلاق کو طلاق کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بس کیسی بھی ہے. شیخ عبداللہ المطلق کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، حرام حرام حرام. اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دو گے تو یہ طلاق ہی نہیں ہوگی. خذ نفسك فرصة، ليش تروح؟ ما حد انتظر بعدين اصدر قرار بدون غضب. اصدر قضاء بدون غضب. غضب شدید غصے میں بھی طلاق نہیں ہوتی. جب آپ نرم ہو جائیں، بالکل حالات نارمل ہو جائیں، اس وقت آپ طلاق دیں، تب آپ کی طلاق قبول ہو جائے گا. لیکن تب بھی اگر آپ نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہوگی تب بھی طلاق قبول نہیں کی جائے گی.
قرار المهم يا إخواني، یہ قرار مہم میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ وہ موقع ہے جب آپ اپنی بیوی کو الگ کرنا چاہتے ہیں تو اس موقع کو آپ اپنے غصے کے کنٹرول میں نہ لے کر آئیں، بلکہ عقل اور شعور کو زائل ہونے سے بچائیں اور صحیح طور پر سوجھ بوجھ کے ساتھ اس وقت مناسب پر طلاق دیں جبکہ آپ کی طلاق قابل قبول ہو۔ مثل هذا القرار اللي هو قرار الطلاق والفراق ما يجوز ان الانسان يوقعه وهو منفعل۔ آپ بہت سارے کیسز آتے ہیں میرے پاس بھی، وکیل نے طلاق کا کیس بنا کے دے دیا اور اس پہ 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں، شوہر پڑھنا نہیں آتا، وہ 3 سائن کر دیتا ہے۔ ارے بھائی تم نے تو طلاق 1 سمجھ کر دی تھی نا، اور وکیل نے 3 لکھی ہوئی ہیں، تو یہ سوچ سمجھ کر طلاق دینی ہے آپ کو۔ اعلان لا يجوز ابدا، لا يجوز ابداً، یہ حماقت ہے، اس طرح کی طلاقیں وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ فلا بد يا اخواني من العمل بالشرع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق شرح صدر کے ساتھ آپ اپنی زندگی کا اور یہ زندگی کے اہم ترین فیصلے پر آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ صحیح وقت پر قدم لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ پھر ندامت اور پریشانی کا شکار ہوں۔ وأنه يطلق في طهر لم يجامع فيها۔ اور آپ کو اس بات کا حق ہے کہ آپ اگر طلاق دینا چاہتے ہیں تو ایسی طلاق دیں جو کہ بیوی سے آپ نے مباشرت نہ کی ہو، اس سے ہم بستری نہ کی ہو۔ ہم بستری کرنے کے بعد آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اس کو طلاق دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، انہیں عدت شمار کرنے کا موقع فراہم کیا جائے اور اسی دن ان ایام میں طلاق دی جائے تاکہ وہ عدت شمار کر سکے۔ عدت کیا ہوتی ہے؟ حیض ٹو حیض، ایک حیض سے دوسرے حیض تک۔ وفي وقت حمل المستبين اور حمل طلاق السنة طلقة واحدة، يعني اور طلاق سنہ طلقہ واحدہ، یہ بھی نہیں ہے کہ طلاق 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 یہ طلاقیں دے دی ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، کہ یہ طلاقیں جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے، گھروں کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے مجھے اور آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا اپنے بھائیوں اور بہنوں کو، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ میری ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، اس چینل کو سپورٹ کریں گے، اس چینل کی ممبرشپ اختیار کر کے چینل کو مستحکم کرنے کی کوشش کریں گے، ہماری ضرورتوں کو آپ پوری کریں گے۔ یقین کیجئے ہم سب مل کر اس دنیا کو، ان بچیوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کریں گے۔ یہ 35 سال کا جوڑا آپ اور اگر میرے اس ویڈیو کے نتیجے میں متحد ہو جائے اور نکاح کر لے تو کیا برائی ہے؟ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے خان بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بھی زندہ باد، اور آپ کے اس دوست کو ان سے کہیے کہ نئے نکاح، نئے مہر سے جس طریقے سے پہلے نکاح ہوا تھا طلاق کر لے۔ حلالے کی کوئی قطعی ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب تو حلالہ فتویٰ لگاتے ہیں، بلکہ میں کبھی موقع ملا تو حلالے پر ایک قصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ تو خاصی طویل لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، اس لیے اسی اختصار یہیں پر اس ویڈیو کی اس پیغام کو ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت لوں گا، اس امید پر کہ اس چینل کا حصہ بنیے، طلاق کے امور پر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ مت کیجیے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے طلاق کے مسئلے کا حل ہم آپ کو بتائیں کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں، تو پھر عام طور پر 99% طلاق ہوتی ہی نہیں ہے پاکستان انڈیا کی، وہ تو بس ایسے ہی چل رہا ہے سلسلہ، بھی صحیح بتاؤں، اور خاص طور پر نوجوان طبقہ جس کے بھی شادی ہوئی ہے وہ 6-7 مہینے روزانہ مباشرت بھی ہو رہی ہے اور اگلے دن طلاق بھی دے رہا ہے، اعوذ باللہ۔ تو ایسے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ۔ نہ جانے کس کی، آپ کی اس ویڈیو شیئر کرنے کی وجہ سے نہ جانے کس بہن کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے، کون بچہ اپنے ماں باپ کی شفقت سے محروم ہونے سے بچ جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون